الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ملتمس ہوں محمد چاند پاشا سے کہ وہ آئے نعت اشعار چند اشعار سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑی پڑی کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، اتنی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، اتنی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ 23 میں اس کا جو ہے افتتاح عمل میں لایا گیا کمیٹی کا، اور جس کے جو ہے صدر استاد محترم حافظ محمد الیاس نقشبندی صاحب، امام و خطیب مکہ مسجد جن کے صدر ہیں، اور بازو جو حضرت کے بیٹھے ہوئے ہیں نائب صدر حافظ زبیر بن حسن با مجبور صاحب ہیں، جو صوفی صاحب قبلہ کے بازو جو بیٹھے ہیں، نائب صدر ہیں آپ،
اور احقر کو جو ہے کمیٹی کا معتمد بنایا گیا، یعنی مجھے، اور نائب معتمد کے طور پر امیر نقشبندی جو کہ ہماری کمیٹی کے حرکاتی شخصیت ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ممبران کو جو ہے کمیٹی میں لیا گیا۔ اور ہماری کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی حکومت تلنگانہ، اور یہ ہماری سب سے پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ ہماری جو کمیٹی ہے غیر سیاسی کمیٹی ہے، اس میں کوئی سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو بھی حکومت میں رہے گا اس سے ہم جو ہے ائمہ مؤذنین کے حقوق کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور جب صوفی صاحب قبلہ کی جو کوششیں ہم دیکھتے رہے تو ہمارے اندر بھی ایک جو ہے جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ آپ کی دعائیں لے کر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اور جس کے سبب سے پہلا جو ہمارا کام ہوا وہ کام یہ تھا کہ پچھلی سابقہ حکومت جو تلنگانہ TRS حکومت تھی، اس سے جو ہے یہاں کے جو سابقہ منسٹر صاحب تھے ان سے ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ائمہ مؤذنین کافی جو ہے کرائے کے مکانات میں یہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے حکومت سے ڈبل بیڈ روم کو الاٹ کیا جائے۔ تو کل ملا کر جو ہے ہمارے ائمہ مؤذنین جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں کمیٹی سے 127 ائمہ مؤذنین جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کمیٹی کی خاصیت یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری کمیٹی میں کوئی بھی ایسا فلاں عقیدے کا فلاں عقیدے کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر اہل سنت والے بھی ہیں، تبلیغی جماعت کے بھی میرے بھائی ہیں، اہل حدیثی میرے بھائی ہیں، اور الحمدللہ 3 مسلک کے بھی لوگ ہماری کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور حکومت تلنگانہ جو سابقہ حکومت جو TRS کی تھی، BRS کی، ان کے سامنے جب ہم نے مطالبہ کیا تھا تو اس حکومت کی جانب سے ہمیں 38 جو ہے نا امام مؤذنوں کو پٹے ملے مکانات کے، جو پٹے ملے مکانات کے، جس کے اندر جو ہے انکوائری وغیرہ بھی ہوئی، ایک مرتبہ ہوئی، دوسری مرتبہ بھی انکوائری ہو گئی۔ تو کل ملا کر جتنی ہم فہرست ان کے سامنے دیے تھے اس میں سے 38 کو پٹے الاٹ کیے گئے، اور الحمدللہ وہ پٹے سارے امام مؤذنوں کے پاس موجود ہے، جس کے اندر جو ہے ہر مسلک والوں کو پٹا ملا ہے، کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، ہر مسلک والوں کو پٹا ملا ہے، اور کل ملا کر 38 ہیں۔ باقی کا جو ہے ابھی تک جو ہے پٹے تو ہمیں ملے ہیں، باقی کی کارروائی اب یہ جو حکومت ہے اس سے بھی ہم نے مطالبہ کیا کہ بھئی جو پچھلی سابقہ حکومت نے جو ہمیں پٹے الاٹ کیے تھے اس پٹوں کو جلد سے جلد جو ہے حل کرواتے ہوئے ہمیں چابیاں ہمارے حوالے کیے جائے۔ یہ ہمارا پہلا جو ہے میمورنڈم ہم اس دور حکومت میں ہم نے میمورنڈم دیا تھا۔ دوسرا اس کے اندر ہمارا میمورنڈم یہ بھی ہم نے سوال کیا تھا کہ جتنی ائمہ مؤذنین کو اعدادیہ جو آ رہے ہیں وہ اعدادیہ جو ہے نا جو اسکیل ٹائپ میں ہر مہینہ پابندی کے ساتھ 10,000 روپے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو جلد سے جلد جاری کروایا جائے، یہ ہم نے دوسرا مطالبہ حکومت سے کیا تھا۔ اور تیسرا جو مطالبہ کیا تھا وہ ہیلتھ کارڈ کے تعلق سے ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ 3 مدعوں پر ہم نے سابقہ حکومت سے بھی، پچھلی حکومت سے بھی ہم نے یہی سوالات کیے، یہی مطالبات کیے، ابھی بھی حکومت سے ہم نے اب جو دور حکومت میں جو حکومت ہے اس سے بھی ہم نے یہ 3 سوالات کا جو ہے نا مطالبہ کیا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر ہم الحمدللہ ہر مہینہ جو ہے ایک میٹنگ جو ہے ہم اپنے آپس میں ائمہ مؤذنین کر رہے ہیں، جس میں کس بات پر مشورہ لیا جا رہا ہے کہ بھئی آگے کیا کام کرنا ہے۔ تو ہم جو ہے غیر سیاسی جو ہے ہماری کمیٹی ہے، اور ہم سے کوئی سیاست سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم جو بھی دور حکومت میں جو حکومت رہے گی ہم اس سے مطالبہ کریں گے۔ اور رہی بات یہ صوفی صاحب قبلہ جو ہمارے درمیان میں مہمان خصوصی آج تشریف لائے ہیں، کل میٹنگ میں بھی ساری ائمہ مؤذنین کا یہ مشورہ تھا کہ بھئی 3 ماہ کا اعزازیہ نہیں آ رہا ہے، تو ہم لوگ ایک کام کریں گے، صوفی صاحب قبلہ سے جو ہے ملاقات کریں گے، آپ کی ہمت افزائی سے، آپ کی دعاؤں سے جو ہے نا پھر ایک بار ہم حکومت کو جو ہے سوال کریں گے کہ یہ 12,000 اور 10,000 کا کیا ہوا، اور 3 مہینے سے جو اعزازیہ نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، وہ سوال کرنے کے لیے ہم نے یہ طے کیا تھا۔ اتفاق سے من اللہ کا کام، اللہ کی عطا ایسی ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے صدر محترم کا حکم تھا کہ فون لگاؤ، تو میرے پاس موجود تھا آپ کا نمبر، تو فون لگایا، جیسے ہی اللہ آپ کو صحت دے، فون ایک کال میں ہی آپ اٹھا لیے، فون اٹھا کے بولے بتائیے، جبکہ آپ جو ہے اتنی مصروفیت میں تھے، ظہیر آباد میں تھے۔ کل مجھے اس بات کا علم ہوا کہ آپ ظہیر آباد میں تھے اور اسی دورے پہ تھے ظہیر آباد میں، اور آپ کی جو کوشش کیا چل رہی ہے، سب سے بڑی بات، جتنے تلنگانہ میں ائمہ مؤذنین ہے وہ اپنے حقوق کی برابر جو ہے نا حکومت سے مطالبے کرتے رہیں اور اپنے حقوق کی بات کرتے رہیں، کیونکہ ایسے ائمہ مؤذنین، بہت سے ایسے بھی ائمہ مؤذنین ہیں جو بالکل غریب ہیں، جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے،
کئی ایسے معذرین بھی ہیں جو ہمارے سامنے آ کے اپنے آنکھوں میں آنسو لا کے ہم سے فریاد کریں کہ بھائی کیسا بھی کرو ہمیں ڈبل بیڈ روم کا انتظام کرو. ایسے ہی معذرین ہمارے پاس آئے تھے. تو بہرحال اللہ کے فضل سے جو ہے ان کا بھی کام ہوا. مزید امید ہے آگے بھی انشاءاللہ مزید ائمہ معذرین کے بھی کام ہوں گے. اب ہم نے آپ کو جو ہے ایک سوال یہ آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ بھائی آپ سے ہم ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا اگر ٹائم مل گیا تو اچھا ہے. تو آپ نے فوری کہا کہ میں کل کورم پیٹ آ رہا ہوں, جرشلہ آ رہا ہوں, جرشلے سے میں کتا کوٹا جا رہا ہوں, کتا کوٹے سے میں واپسی میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا. ایک ہی فون میں آپ ملاقات کے لیے تیار ہو گئے. یہ آپ کی سادگی ہے یا آپ کی محبت ہے ائمہ معذرین سے؟ اور ائمہ معذرین سے محبت ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ کبھی بھی حضرت کی آواز جب بھی حکومت سے ٹکراؤ ہوئی فوری دوسرے دن تیسرے دن ہمیں الحمدللہ اعدادیہ مل گیا. یہ حضرت کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے. آپ جب بھی آواز اٹھاتے ہیں فوری آپ کی آواز پہ حکومت بالکل حرکت میں آ کے الحمدللہ اعزازیہ فوری اکاؤنٹوں میں جمع ہو جاتے ہیں. بس اسی امید لے کر یہی خواہش لے کر آپ سے پھر ایک بار دعاؤں کی طلبگار ہیں. آپ اسی طرح ائمہ معذرین کے حق میں دعا کرتے رہیے, آپ اسی طرح ساتھ دیتے رہیے. ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ جو ہے آپ جیسے مرد مجاہد کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر تک ائمہ معذرین کے سروں پر قائم و دائم رہے. اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے. آئیے میں اب بلا تاخیر جو ہے استاد محترم صدر محترم حافظ وقاری محمد الیاس نقشبندی صاحب امام و خطیب مکہ مسجد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی کی گلپوشی فرمائے. جی ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی جو کہ ابھی کچھ وقت پہلے جو ہے تعارف کیا گیا, میں اب حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرین مشوروں سے ہم تمام کے قلوب کو مجلہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً 2 ماہ سے میرے گھٹنے میں فریکچر آیا تھا. غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اندرا پارک پر جو دھرنا کیا تھا انیس الغربا کے لیے اور ہمارے ائمہ معذرین کے لیے. تو اس وقت ایک حادثہ پیش آیا تو ذرا پیروں کی تکلیف سے مجبور ہوں. تو میں کھڑے ہو کر آپ کو خطاب کرتا کیونکہ تمام یہاں پر علماء اور حفاظ موجود ہے. میں اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں بیٹھ کر آپ سے مخاطبت ٹھیک ہے لالی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. میں آپ تمام کی موجودگی اور ابھی جو ہمارے مولانا صابر پاشا صاحب نے جو یہاں کی کمیٹی کے اغراض و مقاصد اور اس کی بنیادی حقائق جو سامنے رکھے ہیں تو یقین مانیے آپ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں. میں اپنے گھر میں ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو تنظیم ہے آل انڈیا صوفی علماء کونسل, تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صوفی اور عالم کی نہیں بنتی, لیکن یہاں نہ صرف بن رہی بلکہ گھل رہی. اور پھر اس تنظیم میں تمام مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں. ہمارے پاس جمعیت اہل حدیث ہے, تبلیغی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, مہدوی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, سب ہے. ہمارا ایک نعرہ ہے, آپ اپنا عقیدہ مسجد میں رکھیے, گھر میں رکھیے, لیکن جب آپ باہر نکلیں تو کلمے کی بنیاد پر نکلیے. آپ باہر کلمے کی بنیاد پر نکلیے, کیونکہ جو دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تو پکوڑا ہے یا ادان ہے, تو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے, تو درگاہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے, یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے.
آپ سے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، یہ نبی کا غلام ہے، انہیں یہ سوچ کر ہم پر اٹیک کر رہا ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس پرآشوب ماحول میں بھی آج ہمارے ایسے چند مقررین جو ہے نا، کیا کہنا چاہیے، پیشہ ور، میرا ایک ویڈیو آپ سنے ہوں گے ربیع الاول سے پہلے، وہ دو ٹوک انداز میں کہا میں، یہ کمرشل مقررین ہے، یہ اپنی قیمت کا تعین خود کرتے ہیں۔ ہاں، اب بھلا بتائیے آپ، جو اللہ کے اس کے نبی کے احکامات کو جو قیمت لے کر دے رہا ہے، تعین کر رہا ہے، میری اتنی فیس ہے، مجھے آنے جانے کا پلین کا ٹکٹ ہونا، مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھنا، ہوٹل سے جلسے گاہ تک 5 کاروں کا قافلہ ہونا، وہاں جاتے نعرے لگنا، نے کیا تماشا بنا لیے؟ ہاں، تماشا بنا لیے۔ اچھا دیکھیے آپ، ایک ایک جلسے میں لاکھوں روپے خرچہ ہو رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، لیکن وہاں سے لے کے کون کیا جا رہا؟ کون کچھ لے کے جا رہا؟ نہیں نا۔ ایک تفریح کی بات ہو گئی، وقت گزاری اور جذباتی انداز میں الفاظ کا الٹ پھیر کر کے آپ سے نعرے لگانا، اور لوگ جتنے نعرے لگائیں گے اتنی ان کی فیس بڑھتے جاتی، جیسا کہ شاعروں میں ہے۔ مشاعروں میں جو شاعر زیادہ کلام پبلک سننے کی خواہش کرتے رہی، ادھر اس کا میٹر چلتے رہتا، اتنا میٹر چلتے رہتا اس کا، اب اتنی فیس لے کے جاتا انہیں۔ تو آج یہ ماحول ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہم پر جو اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج تک ہم اس ذمہ داری سے بچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم یہ سمجھئے اللہ نے مجھے علم دیا ہے، بس ایک میں مدرسے میں خدمت کر لوں یا مسجد میں خدمت کر لوں، ٹیوشن پڑھا لوں، بس میری زندگی۔ کچھ سنتوں کی پیروی کر لیے، چہرہ سنت کے مطابق رکھنا، کھانا سنت کے طریقے سے کھانا، پانی سنت کے طریقے سے پینا، برحق کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کبھی آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں بنفس نفیس کر کر بتلایا۔ غور کیجیے کیا ہے؟ غزوات النبی ہے، ذرا بولو بھائی، ہے نہیں ہے؟ سرکار جو نا غزوے میں شریک ہوئے، دشمنوں سے مقابلہ کیے، باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ہوئے نہیں ہوئے؟ ہاں، تو خیر وہ تلواروں کا دور تھا، اس وقت اللہ کا حکم تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ہاں تھا، لیکن اب اس دور میں وہ بات تو نہیں لائی جا سکتی، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم سماجی ذمہ داری کو تو پورے کر سکتے ہیں۔ کیا مولانا؟ سماجی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہاں، تو وہ تو پورے کرنے کے لیے سماجی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو حقوق ہے، جو حق ہے، اور جو ہماری حق تلفی کی جا رہی ہے، تو اس کے خلاف تو آواز اٹھا سکتے نا، آواز اٹھا سکتے، حرکت کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ارے نہیں بھائی کیا کرنا ہے، بولے اندر ڈال دیتے، تو کیا ہوا؟ مر جا رہے ہیں۔ کل سے پولیس میرے پیچھے پھر رہی، ظہیر آباد میں اللہ جو نا بچا دیا، میں نکلا، دھاوا پڑا، اب کل کیا ہوتا میرے کو بھی نہیں معلوم، تیار ہوں میں۔ ابھی ہمارے بابر بھائی بول رہے تھے آپ مت جائیے، یہاں رہیے، ارے میں چوروں کی سر کا کہیں کو رہوں گا؟ ہاں، ارے سو دوں گا، اللہ کی مرضی، لیکن تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ ہمارا حق ہے، سماجی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی نے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ باطل سے مقابلے کے بھی راستے بتائے ہیں، خود عمل کر کے بتائے ہیں، صحابہ اکرام نے بھی اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ تو ہم یہ اتنی بڑی سنت کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اس طرف ہماری ذہنیت نہیں جاتی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے بیوی بچے اچھے رہے تو بس ہے، میں خوش رہا تو بس ہے،
میری تنخواہ بڑھتے رہی تو بس ہے. یہ ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے آج آپ کی مسجد میں, آپ کو بڑی مسجد ہے, وہاں پر آپ کو جو ہے نا چندے جمع ہو رہی, یا وہاں پر آمدنی ہے, آپ کو 20,000 روپے آپ کو مشاہرہ مل رہا, لیکن آپ کا ایک بھائی چھوٹی مسجد میں ہے, اس کو 5,000 روپے مل رہا. تو آپ یہ غور فکر کیجئے, 20,000 روپے مجھے کافی نہیں ہو رہی, میرا بھائی وہ 5,000 روپے میں کیسی زندگی گزارا ہوں گا. اس کے درد کو محسوس کرو آپ, اس کے گھر کے حالات کو محسوس کریے, آپ اپنے اوپر لیجئے. آپ اس مقام پر اگر میں رہا تو کیا کرتا ہوں. اب یہاں کیا ہو جا رہا, امام صاحب کا ذہن منتشر ہو رہا, کبھی وقت کی پابندی نہیں ہوتی, کبھی ایسے جو نا حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اب اوپر سے جو ہے نا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے جو کمیٹی کے جو صدور ہوتے ہیں, علاقے کا جو سب سے بڑا جو ہے نا مغرور قسم کا آدمی ہوتا, اس کو صدر بنایا جاتا, چاہے وہ پیسے والا ہو یا طاقت میں ہو. ایسے کو چنتے, یہ چننے والوں کی بھی یہاں پر غلطی ہے. بعد میں رونا روتے, ارے صدر صاحب نہیں سن رہے, آپ بنائے کیسا. ارے مسجد کا صدر 5 وقتہ نمازی ہونا, مسجد کا پابند مصلی ہونا. اب آج کل کارپوریٹر, ایم ایل اے وغیرہ حافظ صاحب جو نا ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کی مسجد کا صدر جو ہے نا ایم ایل اے بہادر پورے کا, کبھی آتے ہی نہیں انہیں, آتے ہی نہیں. اور ایک بہت بڑی مسجد کے صدر ہمارے ایم پی صاحب ہے. تو غلطی کس کی ہے بھائی, کس کی ہے. اب ایسوں کو آپ صدر منتخب کریں گے تو وہ تو حکومت چلانا ان کی وہ پیدائشی ہے, وہ پیدائشی حکومت چلائیں گے, تو وہاں پر آپ کی نہ عزت دیکھی جائیں گی, نہ آپ کا مرتبہ دیکھا جائے گا, نہ مقام دیکھا جائے گا. تو یہ ایک غلط جو ہے نا ہمارے پاس ماحول بن رہا ہے. تو اس کے تدارک کے لیے بھی ہم کو کچھ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. مسلیوں کو, مسلمانوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ مسجد کا صدر کیسا ہو, اس کی ذمہ داری کیا ہونا چاہیے, مسجد کے اطراف کے جو نا مسجد کو ماہانہ آمدنی کتنی ہونی چاہیے. اور بعض مساجد ایسے ہیں کہ لاکھوں روپے جمع ہیں, لیکن امام صاحب کو وہی 15,000 روپے دیے جاتے, بودن کو وہی 10,000 روپے دیے جاتے, تراویح کے نام پر ہزاروں روپے جمع کرتے. کیا دے رہے ہیں حافظ صاحب کو, 10,000 15,000 20,000, نہیں مسجد کے اخراجات ہے, وصول کر رہے ہیں حافظ صاحب کے نام پہ, لگا رہے ہیں دوسرے اخراجات. تو ایک ماحول بن گیا یہ. تو اس کے لیے ہم کو مسلیوں کے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ خال اللہ خال رسول برابر بیان کیجئے, لیکن خال اللہ خال رسول میں یہ بھی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہ جو سماجی ذمہ داری ہے, صرف آپ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, آتا نماز پڑھنے, اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی بتائیے آپ. حق کے لیے کم نکل رہا انہیں. کیا آپ اتنے برسوں سے جو ہے نا تقاریر کر رہے ہیں, کسی کو ایک میدان میں اتار سکے؟ نہیں. 5 وقت نماز پڑھ لو, رمضان آیا روزے رکھ لو, اس کے بعد میں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ. بھائی بیٹھو, اس کے ساتھ کیا ہے, ہم کو اس معاشرے میں جینا ہے. ہم بھی برابر کے شہری ہیں, جیسے دوسرے ہمارے برادران وطن ان کا جیسا حق ہے, ہمارا بھی حق ہے اس ملک میں. بلکہ ہمارا حق اور زیادہ اس لیے ہے کہ اس وطن کی آزادی میں ہم نے جو قربانی دی ہے, تاریخ اس کو نہیں بھول سکتی. اگر کسی کو یاد کرنا ہے تو چلے جائیے آپ انڈیا گیٹ کے اوپر دہلی میں. 34,000 سے زائد ہمارے علماء کرام اور ہمارے مسلمانوں نے جو ہے نا جام شہادت کو نوش کیا, اس وطن عزیز کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے. لیکن آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. بس ہم 2 وقت کے, ہمارا چولہا جل گیا, پہننے کو کپڑے مل گئے, بس ہماری زندگی یہی ہے. بھائی یہ زندگی نہیں ہے, یہ زندگی نہیں ہے. سماجی انصاف کے لیے, سماجی خدمات کے لیے بھی جو ہے نا ہم کو سوچنا چاہیے اور سامنے والوں کو ترغیب دینا چاہیے. علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بھی. ہاں, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مخلوقات کی کمی ہے کیا؟ ہماری عبادت کا وہ محتاج ہے کیا؟ لیکن ہم اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی
ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی؟ کہہ سکتے کیا بھائی؟ نہیں کہہ سکتے. رمضان میں روزے رہ رہے ہیں آپ، کہہ سکتے آپ میرے روزے قبول ہو گئے؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ ادھر بندہ کیا اور ادھر وہ قبول ہو گئی، ادھر بندہ کیا ادھر قبول ہو گئی. وہ کیسے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. ہاں، اور پھر آج ایسے ہم بے حس ہو گئے ہیں. درد دل کہنا بس ہے بے درد دل کے سامنے، درد دل کہنا بس ہے بے درد دل کے سامنے. درد کو وہ جانتا ہے جس کے دل میں درد ہے. تو یہ درد پیدا کیجیے آپ. اپنی خود کی زندگی جی لینا بہت آسان ہے، لیکن ہماری زندگی وہ ہو کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد لوگ ہم کو یاد کریں، مثال دیں، ہمارے راستے پر اپنے بچوں کو چلائیں، وہ چلنے کی کوشش کریں. یہی ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات تھے، یہی اولیاء اکرام کی زندگی ہے. ہاں، جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے تو دیکھیے آپ، الحمدللہ سب قابل ہیں. اگر میں کسی کو کھڑا کر دوں اور پوچھوں کہ بھائی آپ کے دادا کے پردادا کا نام کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ بولو میرے دادا کے پردادا بتا سکتے؟ کیوں بھائی؟ لائق فائق عالم فاضل سو ہے نا، نہیں بتا سکتے. کیوں؟ لیکن اللہ کے چند بندے ایسے ہیں جو 1400 سال سے ان کا نام باقی ہے، قیامت تک باقی رہیں گا. بچے بچوں کی زبان پر ہے. کیوں ہے؟ کیا عبادت سے ہے؟ نماز سے ہے؟ روزے سے ہے؟ تلاوت سے ہے؟ وہ تو ان کا ذاتی عمل ہے، اللہ کا ان کا معاملہ ہے. ہاں، اللہ کا ان کا معاملہ ہے. لیکن جو بندے اس کے بندوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اللہ تعالیٰ ان کے نام کو قیامت تک قائم رکھتا ہے. یہ وہ عمل ہے میرے بھائی. آپ لوگ گھنٹوں بیان کرنے والے، آپ کے سامنے میں ایک اشیر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں میں. آپ لوگ ممبر پہ ٹھہر گئے تو 2 گھنٹے نہیں چھوڑتے، لیکن میرے اپنے دلی جذبات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم یہ پہلو ہمارے ذہن سے جو ہے نا اوجھل ہو چکا ہے، تو ہم کو چاہیے اس طرف بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یاد رکھیے آپ، کبھی بھی باطل ہم سے طاقتور نہیں ہو سکتا. باطل ہم سے طاقتور نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ ہم پہلے خود کو پہچان لیں. پہلے ہم خود کو پہچان لیں کہ ہم کیا ہے. جب اپنے خود کی طاقت کا، خود کی قوت کا اور ہمارے ساتھ جو ہستی ہے اس کی طاقت کا ہم کو اگر احساس ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں جھکا سکتی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی. یہ بچہ ہے آپ کے ساتھ جا رہا، تو کیا آپ کے ساتھ سامنے کیا وہ بدتمیزی کریں گا؟ نہیں کرتا نا. گالی گلوچ دیں گا؟ نہیں دیتا. کچھ ناجائز چیزیں استعمال کریں گا، پان گٹکا سگریٹ وغیرہ؟ نہیں. اس کا لنگوٹی یار بھی مل کے اگر کچھ مذاق کرنے کی کوشش کرا تو بول صاحب ہے، ابا ہے، بولتا نہیں. بات چھوٹی ہے، بات چھوٹی سی ہے، بولتا نہیں بولتا. ہاں، تو اس کو خوف ہے کس کا؟ باپ کا، استاد محترم کا، کیونکہ انہیں اس کو معلوم ہے کہ یہ ساتھ ہے. لیکن کیا بھائی ہم اپنے رب کو اسی ساتھ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا بات کڑوی ہے میری، غور کریے آپ، غور کریے آپ. الحمدللہ جو نمازیں پڑھے سب کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. لیکن یہ پہلو ایسا ہے ہاں کہ ہم اپنے رب کو 24 گھنٹے ساتھ سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو جب ہم یہ تصور ہمارے نزدیک آ جائے گا
تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو. کر سکتے کیا؟ قطعی نہیں کر سکتے. اور جب یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو یہ لاؤ لشکر ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ ہاں، یہ حکومت کیا بگاڑ لے گی ہماری؟ کچھ نہیں کر سکتی. ارے کائنات کا بنانے والا تمہارا ہے. یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ. یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ. سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. ہاں، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. یار تیرا ہے تو تیری ہے ساری کائنات. یار تیرا ہے تو تیری ہے ساری کائنات. ارے سب کو اپنا کر چکا اس کو اپنا کر کے دے. ہاں، سب کو اپنا کر چکا اس کو اپنا کر کے دے. ہاں، اور موت خود بن جائے گی. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی. بڑا نفیس شعر ہے یہ. اور الحمدللہ میں قابل شخصیتوں کے سامنے سنا رہا ہوں. بڑے جلسے میں نہیں سنا تھا میں. ماشاءاللہ سب اہل علم ہے، اہل فن ہے، اہل دانش ہے، اس لیے یہ شعر سنا رہا ہوں. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی. زندگی پہ مرنے والے، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ. زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ. ارے جب وہ ہمارا ہے تو ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا؟ کون کیا بگاڑ سکتا؟ کون آنکھیں نکال کے ڈرا سکتا؟ ایک نوعمر لڑکی اکیلی چلی گئی تو 10 جو نا آوارہ پٹے جو نا اس کو گھورتے چھیڑتے. اگر ایک مرد ساتھ رہا، باپ رہا، بھائی رہا، شوہر رہا، کوئی آتا نزدیک؟ نہیں آتا نا. پھر تو جب انہیں ہمارے ساتھ ہے تو ان کی مجال ہے. ان کی مجال ہے ہم کو آنکھیں دکھائے. ان کی مجال ہے ہماری حق تلفی کیے. تو ہم میں وہ روحانی اسپرٹ آنا چاہیے، وہ یقین کامل ہونا چاہیے. ہاں، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ زبان سے کہیں بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہے نا. تو یہ ہمارے ذہن و قلب میں ہونا چاہیے. ارے یہ RSS کی چڈی کیا اور وہ تڑی پار کیا، وہ چائے والا کیا، ہاں، ان کی ہستی کیا ہم کو آنکھیں دکھائے. کمزوری تو ہماری ہے کہ ہم نیچے منڈی ڈالے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے سر اٹھاؤ پھر دیکھو دھوتی کچی ہو جاتی ان کی. ہاں، سر اٹھاؤ بھائی. جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اور اس کے سامنے سارے سر جھک جاتے جو باطل ہے. ہاں، وہ سارے سر جھک جاتے ہیں. تو اس پہلو پر بھی آپ لوگ جو نا کام کیجئے، میرا ناقص مشورہ ہے. تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ماہانہ میٹنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تکالیف پر آپ کے پاس مشورہ ہوتا ہے. تو ایک کام یہ کیجئے آپ، میرا مشورہ ہے کہ جو مساجد میں ہمارے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی جو مشاعرے کم ہے تو ان کے لیے آپ انتظامی کمیٹی سے ملیے، ملاقات کیجئے، ان کو بتائیے بھائی یہ اتنے پیسوں میں ان کا گزر خرچ ہو سکتا کیا، توجہ دلائیے. اور ایک طریقہ کار الحمدللہ میں نے جگتیال میں اور دوسرے مقامات پر اس کا ابتدا جو نام کر دیے ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کیجئے کہ ہر امام مؤذن سے آپ ماہانہ 100 روپے جمع کیجئے، زیادہ نہیں، صرف 100 روپے. مہینہ ہو گیا 100 روپے لا کے کمیٹی کے بعد جمع کر دینا. اب کسی امام صاحب، مؤذن صاحب کے گھر میں یا خود ان کو کچھ ناگہانی درپیش آئی، کچھ مصیبت آ گئی، بیمار پڑ گئے، کچھ حادثہ ہوا، تو آپ وقت بعد میں 5-10 ہزار روپے سے ان کی مدد کر سکتے نا بھائی، کر سکتے نا. اور پھر یہ ان کو بولیے کہ بھائی یہ آپ کو ہضم کر لینا نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے جمع کرنا ہے. اور ہمارا وطیرہ یہ لے لیے بعد میں پوچھ کے نہیں دیکھتے بھی. ہاں، کیوں بول تو خرد ہنسنا، خردہ لے لینا، منگے تو ہنس دینا.
ہمارے مولانا عاقل صاحب بولتے تھے، غالباً سنے ہوں گے آپ بھی، میں بھی ان کا شاگرد ہوں. حضرت کے پاس بذات خود نفسی تفسیر پڑھا ہوں حضرت کے پاس. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ شہر حیدرآباد کے بہت بڑے جیت علماء اکرام سے مجھے جو نا کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آج ان کی جیتوں کا صدقہ ہے بھائی، جو تھوڑی بہت خدمت کر لے رہا ہوں میں. ان کی قربانیوں کو دیکھا ہوں میں، قریب سے دیکھا ہوں میں ان کے، سمجھے آپ. تو یہ ایک کام آپ جو نا شروع کیجئے، ماہانہ 100 روپے جمع کیجئے، اور وقف بورڈ سے آپ کے لیے جو خدمت ہے آپ حکم دیجئے. یہاں بیٹھ کر آپ کا خادم میدان میں ہے، اور جب کبھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑیں گی، جب کبھی میں آپ کو آواز دوں گا تو آپ کا کام ہے آ جانا. آپ کا کام ہے آ جانا. یہ نہیں سوچنا کہ مسجد والے کیا بولیں گے، میرے کو فلاں ہے، میرے کو فلاں ہے. سمجھے آپ. آپ کو معلوم ہوگا میں پیشے سے حکیم ہوں، میرا مطب ہے، اور الحمدللہ 40 سال سے میرا مطب چلتا. تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں میرے پاس. تو بہت سارے لوگوں کو بیماری کیا ہوتی، وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، وقت پہ سوتے نہیں. ایک بہت بڑے کروڑ پتی صاحب آئے، آگے بولے ڈاکٹر صاحب میرے کو کھانا کھانے کچھ ٹائم نہیں ملتا. بولے ایسا کھاؤں گا بول کے جاتا ہوں، بیپاری آ جاتا 10 لاکھ روپے رکھتا، اب اس کا بل بنانا، اس کو وہ کرنا، اس کے ہٹے تک دوسرا آتا، اس لیے ٹائم نہیں ملتا. آپ کھانے کی پابندی مت کرو. تو بولا ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، آپ کو کھانے کی پابندی کو ٹائم نہیں مل رہا آپ کو کھانے کو. لیکن سوال یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے لے کے ایک بیپاری آیا، آپ کو اس کا اگریمنٹ بنا ہے، زور سے پیشاب آیا، کیا کرتے؟ بیٹھے بیٹھے فارغ ہو جاتے. ارے کیا بول رہے ہیں آپ؟ ارے کیا بول رہے ہیں؟ کیا ہے سو بول رہا ہوں. وہ تمہارے کنٹرول میں ہے، روک رہی، یہ ان کنٹرول ہے، نکل جاتا. کیسا بھاگتا؟ بھاگتا نہیں. سوچو آپ. یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ جو نا ہم کو حکم دیا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرو، اللہ کی حکمتوں کے اوپر سوچو آپ. ہاں، کون سی چیز میں کیا حکمت ہے. نیند کو اللہ تعالیٰ جو نا ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا. نیند آ گئی تو انہیں کانٹے نہیں دیکھتا، کیچڑ نہیں دیکھتا، مٹی نہیں دیکھتا، سو جاتا. تو یہاں اللہ بتا دیا بیٹا تو اتنا بے بس ہے میرے سامنے، کدھر کھڑا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے کو کیچڑ میں بھی سلا دیتا ہوں میں. تو گدے پہ سونے کا عادی ہے، مگر تیرے کو ایسا مجبور کر دیا، سمجھ جا تو کیا ہے. حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. تو ایسے حالات جو نا اس وقت میں آتے. کہنے کا مقصد یہ ہے، ارے میرے کو ایسا ہو گیا تھا، میرے کو ایسا ہو گیا تھا. ماشاءاللہ سے ہیلے بہانے بہت ہیں ہمارے پاس. اب اور ایک بات بولتا ہوں، برا نہیں ماننا. نہیں مانتے نا؟ میں بھی آپ کا بھائی ہوں، سمجھ گئے آپ کا بھائی ہوں. کہ آج ہماری زبان میں اثر کہیں کو نہیں ہے. چھپتا ہوا سوال ہے سب. اور میں پورے بھارت میں بہت بدنام ہوں. میں یہ اس کی زبان اچھی نہیں ہے، کوئی میرے منہ کو نہیں لگتا. معلوم ہے نا آپ کو. تو میرا پیشہ کیا ہے بولا آپ کو؟ میں حکیم ہوں. تو میرا کام ہے کڑوی گولی ڈالنا. اور مجھے مریض سے دشمنی نہیں رہتی، مرض سے رہتی. میں دشمنی کروں گا تو مرض سے کروں گا، مرض کو بھگانے کے لیے کروں گا، مریض سے نہیں کرتا. سمجھے آپ. کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم مریض سے دشمنی نہیں کرتا. اگر کوئی مریض سمجھ رہا ڈاکٹر میرے سے دشمنی کر رہا تو بیوقوف ہے، انہیں کبھی اچھا نہیں ہوتا، انہیں کبھی اچھا نہیں ہوتا انہیں. ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پیشے میں جو ہے نا یہ رکھا ہے. تو ہم کو اس بات کی بھی جو ہے نا غور و فکر کرنا چاہیے. ہم جو عوام میں ممبر پر ٹھہر کر ہم جو بیان کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، کیا اس میں کا کچھ حصہ اپنی زندگی میں ملا نہیں کیا؟ کیا مولانا غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ہاں، تھوڑا زیادہ لینا بھائی. تو کیا ہم صرف کہنے کے لیے ہے، خود عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اور جب ہم عمل نہیں کریں گے تو سننے والے کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے عمل؟ ہاں. کسی شاعر نے کہا کہ کلام پاک میں اب بھی ہے دفع سحر کی تاثیر.
آج لوگ عاملوں کرنے جا رہے ہیں. ارے آپ وہ زبان پیدا کرو کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دو تو شفا ہو جانا. وہ کب ہوگا؟ زبان میں تاثیر ہونا. تو کلام پاک میں اب بھی ہے دفع سحر کی تاثیر، اثر لیکن نہیں ہے پڑھنے والوں کی زبانوں میں. تو بھائی وہ اثر پیدا کیجئے. اللہ سے بیان کرتے وقت دعا کیجئے، اے پروردگار میں جو کہہ رہا ہوں امت مسلمہ کے لیے اس راستے پر مجھے بھی چلا، میں بھی اس پر عمل کروں. تو یہ جذبہ آپ کا ہوگا تو پھر سننے والے آپ کے پیچھے پھرتے دیوانے ہوتے. آج کیا ہے، بڑے سے بڑے جلسے میں آپ شریک ہو کے جو آئے تو پوچھو کیا بھائی کیسا تھا؟ ارے کیا بولے بھائی مولانا، کیا بولے، ہلا کے رکھ دیے. کیا بولے؟ کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ٹائم پاس کرنے گیا تھا، انہیں بھی ٹائم پاس کرنے کو بولا، لفافے کے آواز سے انہیں بولا تمہارے کو نیند نہیں آ رہی تھی بلکہ تم بیٹھے. ہاں اب جمعہ کے دن مصلیاں کب آتے؟ جب اقامت ہونے کا ٹائم آیا جب آتے. کیوں آتے ان کو؟ اور اگر جو آ بھی گئے تو بے چین کرتے. ایک افسوسناک واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ ایک امام صاحب جو ہے نا فجر یا پڑھتے نوکری سے نکال دی ہوں. تو عالم یہ ہو گیا ہے، عالم یہ ہو گیا ہے. تو ایسے پرآشوب ماحول میں بھائی ہم کو عملی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. عملی طور پر کہنا بہت آسان ہے، لیکن ہم پہلے ایک اشیر ایک چھوٹا سا جو نا عمل ہماری زندگی میں آ جائے، اور ہم جب کہیں گے تو وہ جو نا تیر کی طرح جو نا لگتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ دل سے نکلے، زبان سے نہ نکلے. تو وہ بات جو نا پیدا کیجئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے مصلی آئیں گے سب آپ کے جو ہے نا بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اور میرے لیے جو خدمت ہے آپ کا جب بھی آپ یاد کریں گے یہ خادم آپ کے لیے ہے. اور ایک آپ کے لیے عرض کروں، میرے پاس فون کرنے کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے. 24 گھنٹے میرا فون کھلا رہتا، کیونکہ 2 بجے 3 بجے رات کو بھی ضرورت مند فون کرتے. الحمدللہ ہمارے پاس غریب میتوں کے لیے کفن وغیرہ ہم فری بھی جو ہے نا پیش کرتے ہیں. قبرستانوں کا مسئلہ رہتا، قبرستانوں میں جگہ نہیں ملتی. آج شہر میں عالم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہو گئی تو تدفین کرے تک اس کی جان میں جان نہیں رہتی. جگہ کے لیے پھرو، حسالوں کے لیے پھرو، منہ مانگے رقم دو. تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی خدمت لے رہا ہے، ہم کر رہے ہیں. آپ کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں، کبھی بھی یاد کر سکتے ہیں. اور ہمارا آگے کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. ہم جو تنظیم سے جوڑ رہے ہیں اور ہماری تنظیم سے ہم ID کارڈ جاری کر رہے ہیں. تو اس ID کارڈ سے آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ہمارے ایک امام صاحب جو نا ایک دواخانے میں شریک ہوئے، 80,000 روپے بل ہوا. تو فوری نکال کے وہ ID کارڈ بتائے بھائی میں مسجد کا امام ہوں، میری یہ تنخواہ ہے. تو الحمدللہ 35,000 روپے میں ان کو ڈسچارج کر دیے. اور کووڈ میں جب بھی حالات ہوتے پولیس والے نہیں رکتے. بھئی یہ واقعی یہ امام ہے. یہ اب داڑھی ٹوپی پہن لے کے جو نا بہت نکل جاتے، وہ میں امام ہوں بولے تو یقین کر لیں گے. تو آپ کا ہر ایک محکمے کا ایک ID کارڈ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. ہاں ایک شناختی کارڈ ہے. وہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا شناختی کارڈ آدھار کارڈ ہے. تو ہم امام ہیں، تلنگانہ وقف بورڈ سے منظور شدہ ہے. ہم کو تلنگانہ وقف بورڈ ID نمبر دیتا ہے، وہ ID کارڈ پہ رہتا. آپ کا آدھار نمبر رہتا، آپ کا فون نمبر رہتا، آپ کی فوٹو رہتی. آپ وہ ڈال لے کے کوئی بھی آفس میں جائیے، بتائیے آپ میں وقف بورڈ کا جو نا منظور شدہ امام ہوں یا مؤذن ہوں. آپ کی آواز کیسی نہیں سنتے؟ اور پھر یہ تعداد ہمارا آئندہ کا یہ پروگرام ہے. الحمدللہ آپ پٹے جو جاری ہوئے ہیں بڑی خوشخبری ہوئی ہے، لیکن وہ جائزہ ملنا، پٹے جاری کر لینا بہت آسان ہے. کیونکہ اب الحمدللہ اب میری عمر جو نا 3:20 پہ 15 ہے. کیا ہوا؟ ہاں 3:20 پہ 15 اینگری ینگ مین بولے تو نوجوان. ارے آگے حصہ کھول لیے.
تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم کئی حکومتوں کو دیکھ لیے، کئی منسٹروں کو دیکھ لیے، سمجھے آپ، کئی کو چڑھانے کے لیے بھی کوشش کرے، گلہ پکڑ کے اتار کے بھی پھینکے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا KCR کا جو نا لوگ ہاتھ دھو کے پڑتے، میں نہ دھو کے پیچھا پڑا تھا میں، کیونکہ 8 مسجدوں کا قاتل تھا انہیں۔ اور محمود علی کا کیا حشر ہوا تھا یاد ہوں گا آپ، سابقہ وقف بورڈ چیئرمین کا جو حشر ہوا تھا، حالانکہ تلنگانہ کا سب سے بڑا جو نا دولت مند، انہیں ارب پتی بول سکتے ہیں آپ کو، کئی ہوٹل ہے اس کے، کیس ڈال دیا میرے اوپر، 4 سال سے لڑا، پرسوں ختم ہوا کیس۔ ویسا شخص غنڈوں کو لگایا، پولیس کو لگایا، سب کو لگا، مگر اپنی بات پہ میں قائم رہا، اللہ تعالیٰ کامیابی دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاکلیٹاں بہت ملتے حکومت سے، جب تک کہ ہم کو مستقل طور پر ہم کو قبضہ نہیں ملا، ہماری کوشش جاری رکھنا، ہماری کوشش جاری رکھنا، اور ہم اور ایک جو ہے نا مطالبہ ہم وقف بورڈ میں رکھے ہیں، حکومت میں رکھے ہیں۔ یہ تو خیر یہ جو پٹا دیے سرکاری زمین ہوں گی، وہ دھرانی کی ہوں گی، جو ہوں گی، لیکن ہر علاقے میں وقف بورڈ کی زمین ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کیے ہیں کہ غریب بے گھر مسلمانوں کو، اور بالخصوص ائمہ معززین کو 100 گز وقف بورڈ کی زمین کو لیز پر الاٹ کیا جائے۔ یہ ہمارا ڈیمانڈ چل رہا آلریڈی، یہ چل رہا ہے، ہم لڑ رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اس میں کامیابی دے۔ اور ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک ہمارے ائمہ معززین کو لون جاری کیا جائے، تاکہ وہ مسجد کے بازو کوئی دکان کھول لے کے اپنے گزر اوقات میں اضافہ کر سکتے۔ یہ ہماری کوشش چل رہی ہے، سمجھے آپ۔ تو مگر ہم یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ بولنا بہت آسان ہے، نعرے بھی مان لے سکتے آپ، ذرا وہاں ماننا، سمجھے آپ، وہاں ماننا۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے فائنانس کارپوریشن کا جب ہم گھیراؤ کیے، بٹھا دیے میرے کو گاڑی میں، پوری پولیس گھیر لی۔ خیر ہمارے چیالے ہے الحمدللہ، وہ گاڑی کو گھیر لیے، پولیس کو ہمارے پورے گھیر لیے، مجبور ہو کے اتارنا پڑا۔ تو یہ اتحاد رہنا، یہ ہم میں اتحاد رہنا۔ ارے وہ امام صاحب کے ساتھ ویسا ہو رہا، میرے کو کیا کرنا ہے، میں تو اچھا ہوں، یہ سوچ نکالنا بھائی۔ ہمارا ایک بھائی ہے یہ، چاہے وہ امام ہو مؤذن ہو، اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ جب تک آپ یہ احساس پیدا نہیں کریں گے نا، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، آپ کی عبادتوں میں وہ لذت پیدا نہیں ہو سکتی، آپ میں وہ روحانی قوت پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں نے کہا کہ جو اپنے لیے جیتا ہے اس کی کتے کی زندگی ہے، کتے کی زندگی ہے، جبکہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو وہ رتبہ مقام تو رکھو آپ۔ آج ہم بولتے نا ہے میں ایک عالم ہوں، ادب سے بات کر، بولتے نہیں بولتے، ایک حافظ سے بات کر رہا تو بہت اچھا ہے۔ تو ایک رتبہ مقام ہے، تو اس کو برقرار رکھنا، اس کو برقرار رکھنا۔ تو کیسے رکھنا؟ اللہ کی رضا جس کام میں ہے وہ کام کرو، اپنے غریب مظلوم مسلمانوں کی آواز بنو، اپنے امام معززین بھائیوں کی جو نا ان کی امداد کے لیے اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ کوشش کرو۔ ہر ایک کے گھروں کے حالات معلوم کرو۔ کئی ہمارے امام معززین بھائی ایسے اسکولوں میں فیس نہیں بن سک رہے، بچوں کی تعلیم نہیں دلا سک رہی، بیمار ہو گئے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہیلتھ کارڈ آپ کے ایک علاقے کے حد تک نہیں بن سکتا، یہ پورے تلنگانہ کے لیے کرنا ہے، پورے تلنگانہ کے لیے ہم کو لڑنا ہے۔ آج میں الحمدللہ جو اضلاع کے دورے کر رہا ہوں، میرا ایک مقصد ہے، خواب ہے اللہ کے میری زندگی میں میرے یہ بھائیوں کے لیے کچھ ایسا مستقل راستہ بنا دے کہ کبھی نہ کبھی تو دعا دیں گے۔ واٹس ایپ پہ تو بہت جو ہے نا پھینکتے رہتے، بہت پھینکتے، ارے صوفی صاحب آپ ایسے، صوفی صاحب فلانا ویسے، صوفی صاحب بولے رہا بولے تو خدا لیتے بیٹھتا ہوں۔ غصہ آتا میرے کو، ذرا میں نکلا ہوا ہوں، جو تعریف کرتا نا اس کو میں دشمن سمجھتا ہوں، اور جو زیادہ جھکے ملتا ہے تو آپ ہوشیار رہنا، تمہارے ٹانگا پکڑ کے کھینچنے کے بعد سے جھک رہا ہوں، سمجھ گئے؟ مل صاحب آپ ایسے ماشاء اللہ ویسے بول کے جھک کے ملا تو ذرا پاؤں بچا کے ملنا، کبھی بھی کھینچ کے گراتا تمہارے کو۔ یہ مکاروں کا دور ہے یہ۔ اب ہم یہ سب جو نا راستوں سے گزرے ہیں،
تو الحمدللہ بس یہ چند گزارشات ہے، اور آخری گزارش یہ ہے کہ کل کے بند کو کامیاب بنانے کے لیے آپ انفرادی طور پر جمع ہو کے نہیں جانا، کسی کو مجبور نہیں کرنا کہ بند کرو، بس ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، سمجھا کے بولنا دیکھو بھائی عظمت رسول کے لیے ہے، ہمارے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے۔ اور ہم یہ حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں ایک بل نافذ کیا جائے، پیش کیا جائے کہ کسی بھی مذہبی رہنماؤں کے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہمارا اسلام مساوات سکھاتا ہے، خود اپنے لیے ہم کو سوچنا نہیں ہے، ہمارے دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ہاں، تو ہم یہ بل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی مذہبی رہنماؤں کے خلاف کوئی بھی گستاخی کرتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا ہو، یہ قانون اسمبلی میں بنایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ کل کے بند میں یہ بھی ہماری جو ہے نا ایک ڈیمانڈ ہے حکومت سے، اور پھر ہم اپنے غم و غصے کا اظہار ہے۔ تو یہ دو گزارشات آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، 10 سے 11 بجے تک کی تعلیم میں بعد میں ہکال دیے تھے میرے کو، اسکول کو گیا تھا بھائی۔ جب سے تو وہی کہہ رہا ہوں بھائی، اختلافات بازو رکھو، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں، آپ ایک مسجد کے خادم ہیں، یہ ہماری شناخت ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی، حسد یا کسی کی برائی، یاد رکھیے آپ، اگر کسی کی برائی ہمارے ذہن میں رہے گی تو یہ نفس پاک نہیں ہوتا، سب یہ نفس پاک نہیں ہوتا۔ جب یہ پاک نہیں ہوا تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین ہے نا۔ اچھا، آپ یہ تو سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی بیوی کو یا بچوں کو کس کو بھی جو ہے نا سزا دے تو چہرے پہ مت مارو، ہے نا، ہے نا صاحب؟ کیوں؟ سوچے کبھی؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے کسی بندے کے چہرے پر مارتے، ہاں، تو ہم اس کے بنائے ہوئے بندے پر آپ لان تان کس رہے ہیں، طوفان جو نا اس پر لگا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، بدگمانی رکھ رہے ہیں، تو اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ سامنے والا تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ تو حاضر و ناظر ہے نا، دانا و بینا ہے نا، وہ تو جانتا نا، آپ کی دلوں کی کیفیت جاننے والا ہے وہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود کو نقصان میں ڈال دینا ہے۔ وہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اب وہ سن لیا تو اللہ سے دعا کرتا، اور وہ دعا کبھی لگ گئی تو پھر ہو گیا کام۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نا جو سننا ہے وہی سنتا، اگر سب سننے کا رہا تو روزانہ ہر گھر میں 10 میتیں ہوتے، ارے تیرے منہ میں مٹی پڑو رے بولتے ٹپ، تیرا ستیہ ناش ہو جائے بولتے گرا، تیرے کو ٹکر لگو رہے بولتے واپس ہی نہیں آتا تھا انہیں، تیرے کو خدا غارت کرو بولے تو ہو گیا تھا کام۔ تو شکر ہے اس کا، معلوم ہے یہ نادانا ہے، یہ بکتے رہتے یہ، لیکن کبھی ایک ایسا وقت بھی آ جاتا کہ جو دل سے نکل جاتا ہے تو عرش بھی ہل جاتا بھائی، عرش بھی ہل جاتا ہے، وہ دعا خالی نہیں جاتی۔ تو وہ دعا سے بچو، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہو۔ ہمارا اتحاد ملت کے لیے بہت عظیم سرمایہ ہے، یہ سمجھو۔ آپ کون ہیں؟ آپ سردار ہیں ملت کے، آپ ایک کمانڈنگ آفیسر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، آپ کے پیچھے ملت قوم چلنے والی ہے۔ اللہ نے ہم کو وہ مقام دیا ہے، اپنے مقام کو سمجھو۔ اگر ہم آپس میں خلفشار پیدا کریں گے تو عوام میں کیا ہوگا؟ ہماری رسوائی ہوگی نا بھائی، ارے انہوں ایسے ہے، انہوں ایسے ہے، تو آپ کی بات سنیں گا کون؟ سنیں گا کون؟ تو یہ بات انشاءاللہ تعالی میری یہ گزارش قبول کریں گے نا صاحب؟ ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں میں، کریں گے نا صاحب انشاءاللہ تعالی؟ بس ایک انقلاب لائیے ہمارے بھارت میں، پہلے ہمارے اپنے گھر سے ہونا ہے، ہمارے تلنگانہ میں ہونا ہے، ہمارے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد ہونا ہے، باطل سے ہم کو جو نا نبر آزما ہونا ہے، سمجھے آپ؟ تو اس کے لیے پہلے ہم متحد ہونا، اتفاق سے رہنا، بزرگوں کا ادب رکھنا، تو جب کچھ ہمارے ہاتھ میں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں، اور میری بات اگر کوئی آپ لوگوں کو کچھ گرا گزری ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، کیا معلوم میں گھر پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا،
آپ لوگوں کے دل کو ارے خیر پہنچا ہے الگ چیز ہے، اگر ٹب بولا تو کیا کریں گے. خیر آپ لوگوں کی دعائی کا یہ آکسیجن ہے جو اللہ تعالیٰ جو نا خدمت لے رہا ہے. میرے ساتھ والے تو تقریباً بیٹھے ہوئے ادھر ادھر، اللہ جو نا میدان میں رکھا ہے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیے. آپ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا نے جو بھی آپ حضرت نصیحت کی ہے اس پہ توجہ فرمائیں، اور خاص طور پہ آپ حضرت کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیم آپ حضرت کے